اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ پی ٹی آئی کے پہلا بندہ نائل ہو گیا ہے، یعنی کہ عمران خان لوگوں کی وکٹیں گراتا تھا نا، اب اس کی اپنی وکٹ گر گئی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے رد عمل آتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا، پوری زندگی کبھی تکبر اور غرور مت کرنا ورنہ بری طرح پھنس جاؤ گے۔ اس پہ بات ہوگی، اور کتنے ایم این اے ایم پی اے نائل ہونے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، اس پہ بات ہوگی، اور کے پی کے میں حکومت کا کیا بنے گا اس پہ بات ہوگی۔ اور سب سے پہلے میری آپ سب سے اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ میری آپ سب سے اپیل ہے کہ دیکھیں، اب حق سچ بتانے والے بندے بہت محدود تعداد میں رہ گئے ہیں، ان کو سنا کریں، بجائے اس کے کہ عادل راجہ جیسے غدار اور یہ جو عادل راجہ ہو گیا، مہدی ہو گیا، یا یہ عمران ریاض ہو گیا، یا یہ جتنے بھی ہیں نا جھوٹ بولنے والے، جو پچھلے 2 سال سے جھوٹ بول کے قوم یوتھڑ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کو سننے کی بجائے نا ان لوگوں کو سنا کریں جو آپ لوگوں کو حق سچ کی آواز سناتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور نئے آنے والوں کو میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، اللہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور جنہوں نے نہیں کیا ہے، اللہ ان کی بھی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور اللہ ہم سب کو صرف اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے، اپنے علاوہ کسی کی محتاجی نہ دے۔ تو میں بار بار کہتا رہتا ہوں نا کہ ہمیشہ حق سچ بتاؤ، اور کوئی بھی موقع ہو کبھی تکبر اور غرور مت کرو، کیونکہ اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ایک بندہ تکبر اور غرور سے بھرا ہوا جو چیخ چیخ کے کہتا تھا، اوئے نواز شریف، میں تمہارا اے سی اتار دوں گا، میں تمہیں فرش پہ سلاؤں گا، میں تمہیں یہ کر دوں گا، اور واقعی کیا اس نے۔ اس گھٹیا آدمی نے کون سا کام ہے جو نہیں کیا؟ اس نے جھوٹا الزام لگا کے پاکستان کے وزیر دفاع فیصل آباد کے رانا صاحب، ان کو ہیروئن کے جھوٹے کیس میں مبتلا، بعد میں وہ الزام بھی فوج پہ لگا دیا، نہیں جی وہ تو فوج نے کیا تھا۔ تو بھائی تو وزیر اعظم کس چیز کا تھا؟ اگر سب کام فوج نے، برے کام سارے فوج نے کیے ہیں، تو کیا کر رہا تھا؟ اور اس کے بعد چینی نیچے ڈلوا کے اس کو فرش پہ سلاتا تھا تاکہ اس کو پوری رات چیونٹیاں کھانے نہ دیں۔ مریم نواز کو اوپن اس میں باتھ روم، اوپن باتھ روم جس کی چھت ہی نہیں، دیواریں 4 فٹ کی، وہ استعمال کرنے کا آرڈر دیتا تھا، اور اوپر کیمرہ لگا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے تو گزار لیا، اب خود رو رہا ہے۔ بھائی اب کیوں رو رہا ہے؟ سب نے گزارے ہیں۔ 3 سال کی سزا کاٹی تھی حمزہ شہباز نے،
शहबाज शरीफ ने 2 साल, नवाज शरीफ ने 2 साल, मरियम नवाज ने 1 साल, सब ने सजा काटी हुई है। उनमें से कोई भी नहीं रोया, किसी ने नहीं कहा कि भाई बाहर निकलो और हमें रिहा करवाओ और तोड़ फोड़ करो। उनमें से कोई किसी एक का कोई यूथड़ बता देना कि उन्होंने ये अपील की हो कि भाई मुझे, खुद अवाम जब निकली बाहर तो नवाज शरीफ ने कहा नहीं, कानून हाथ में नहीं लेना, मुझे आप सब खुशी से जेल छोड़ के आओ। ये होते हैं लीडर और मुल्क के वफादार, जिनको मुल्क अजीज होता है। और जो आया ही पाकिस्तान को तबाह करने के लिए था, यहूदियों का एजेंट बन के, उनका एहलकार बन के। अब क्यों यरूशलेम टाइम्स देख लें या क्या नाम है, इसराइल के जितने भी अखबार हैं चीख चीख के गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि उसको फौरी तौर पे बचाओ। आखिर क्या रिश्ता है इसराइल का इमरान के साथ, क्यों बचाना चाह रहा है उसको? अमेरिका के साथ क्या रिश्ता है? अमेरिका क्यों करारदादें पेश कर रहा है? पूरी दुनिया के यहूदी क्यों चीख रहे हैं? तो अब आप आ जाए जनाब असल मौजू की तरफ। चित्राल से MNA, ये पहला कतरा है बारिश का। उसके बाद देखिएगा मूसलाधार बारिश होगी और लगातार इनकी विकेटें गिरेंगी, तेजी के साथ गिरेंगी। ये लिखवा ले, कंफर्म बात कर रहा हूं कि इन्होंने जो 9 मई का वो किया हुआ है ना सानिया, उसमें कोई भी नहीं बच पाएगा। सबको इंशाल्लाह उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो अब अब्दुल लतीफ नाम है इस बंदे का, चित्राल से ताल्लुक है। और ये बंदा कल 10 मजीद साथियों समेत इसको 10 साल सजा हुई है और नायल भी हो गया है कौमी असम्बली की सीट से। और इस पे थाना रमना इस्लामाबाद को जलाने का इल्ज़ाम था। जज ने कहा कि भाई आप लोग अगर अपने ही थानों को आप लोग ही जलाओगे तो फिर मुल्क में ये मुल्क रहने के काबिल कहाँ रह जाएगा? फिर हकीकत है, 100% सच है। तो इसी तरह तकरीबन 60 के करीब MNA और 80 के करीब MPA ये महीने डेढ़ के अंदर अंदर जो है ना नायल हो जाएंगे। और 10 कम से कम 10 साल, मेरे हिसाब से तो 10 साल इसको सजा जज साहब ने कम दी है, क्योंकि आर्मी की तनसीबात पे हमला करने का 2 ही ऑप्शन होते हैं, या सजाए मौत या फिर उम्र कैद। ये पाकिस्तान का कानून नहीं है, ये पूरी दुनिया का कानून है। अमेरिका, इंग्लैंड समेत वहां पे भी अगर आर्मी की तनसीबात पे हमला किया जाए या आर्मी पे हमला किया जाए, वहां पे भी सजाए मौत है। बहुत कम होता है कि उम्र कैद हो, ज्यादातर सजाए मौत ही है। ये पाकिस्तान का अजीब कानून है। यहाँ पे जज साहब फैसला कर रहे हैं जी 10 साल सजा। भाई दहशत गर्दी के पर्चे में तो 10 साल का है ही नहीं। ये भी मिला के बहुत सारी सजाओं को हुआ है। उसमें दहशत गर्दी का भी है, हमला, थाने को जलाने पे भी सजा है, और उसके बाद फिर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर भी सजा है। सब मिला मिलू के ना तो उन्होंने 10 साल सजा दी है। तो दिन रात करें तो 5 साल बाद ये बाहर आके फिर दंदनाते फिरेंगे। मेरे हिसाब से तो ये इंसाफ नहीं है। इनको निशाने इबरत बनाना चाहिए था। इनको कम से कम नहीं तो चलो सजाए मौत नहीं तो उम्र कैद लाजमी होनी चाहिए थी, ताकि आने वाले लोगों को पता चलता कि भाई फौज पे हमला करने का ये अंजाम होता है। और फौज ने साबित किया है। अब मुझे एक यूथड़ मिला शक्करपड़िया इस्लामाबाद में, 2 थे, बल्कि मैं अकेला और वो 2 थे। मैंने उन्हें नानी याद करवा दी, यकीन मानिए बातों बातों में, उनके पास कोई जवाब भी नहीं था। कहते हैं जी वो जंग तो जीत, कौन सी फौज ने जंग जीती है? अच्छा पहले तो नौज बिल्ला
وہ مردود انسان دونوں حافظ سید آصم منیر صاحب کو سید ماننے کو ہی تیار نہیں تھے. یہ ایسی منوس اور بھٹکی ہوئی قوم ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی کون سی فوج نے جنگ جیتی ہے؟ جی ہمیشہ سے ہارتی آئی ہے، آدھا ملک گوا دیا ہے، اور یہ وہ، اور یہ تو ایئر فورس نے جیتی ہے. میں نے پھر ان کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو کشمیر کے اندر افواج پاکستان جو ہے نا، آرمی، وہ انڈیا کے تقریباً 20 کلومیٹر اندر ہے، سیالکوٹ میں 7 کلومیٹر اندر ہے، لاہور میں 22 کلومیٹر اندر ہے، اسی طرح باولپور میں تقریباً 16 کلومیٹر انڈیا کے اندر بیٹھی ہوئی ہے پاک فوج. اسی طرح راجستھان سیکٹر میں تقریباً 6 کلومیٹر اندر بیٹھی ہوئی ہے. تو آخر یہ آرمی نے ایکشن کیا ہے. اگر جنگ رکتی نہ تو یقین جانیے اگلے دن انہوں نے جا کے ریسٹ رکنا تھا دلی میں. یہ تو جب اس نے دیکھا کہ ہمیں چاروں طرف سے شکست ہونا شروع ہو گئی ہے، یہ ان کی فوجیں گھس آئی ہیں انڈیا کے اندر تک، تو وہ باغم باغ پہنچا امریکہ اور وہاں جا کے جنگ رکوا دی. تو عبداللطیف صاحب نام ہے ان کا، اور تعلق ہے چترال سے، MNA ہیں چترال کے، قومی اسمبلی کے رکن ہیں. ان کو 10 سال سزا سنا دی گئی ہے، وہ نائل ہو چکے ہیں سزا سنانے کے بعد. حالانکہ سزا میرے حساب سے بہت تھوڑی ہے، نہیں نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس کے بعد دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے. پورے اس طرح جیسے تیزی کے ساتھ موسلادھار بارش ہوتی ہے نا، اس طرح اب ان کی وکٹیں گریں گی. یہ لوگوں کی وکٹیں گراتا تھا نا، اوے میں ایک بال میں 3 وکٹیں لوں گا، نواز شریف کی، شہباز شریف کی اور مولانا کی. نہ نواز شریف، آصف زرداری اور مولانا تینوں کو ایک وکٹ ایک گیند سے اڑا دوں گا. کیسے اللہ کی پکڑ میں آیا ہے؟ کہاں گئی وہ گیند اور کہاں گیا وہ غرور تکبر؟ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ کسی پکڑ میں نہ لینا، معافی دے دینا. اس طرح اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. اللہ جہاں رحیم و کریم ہے وہاں وہ قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ جب غصہ ہوتا ہے نا تو اس کے غصے کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا ہے. ہمیشہ اللہ کے غصے سے آپ نے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا چاہیے کہ اے اللہ تو اپنے غصے سے ہمیں اپنی ہی پناہ میں رکھنا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے. اس کے غصے سے بھی وہ خود ہی بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی ہے. تو اس طرح اب دیکھیں ان کی KPK کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ تقریباً 80 کے قریب صوبائی اسمبلی کے لوگ نائل ہو جائیں گے 1 مہینے کے اندر اندر. تو وہاں ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. دوبارہ جو الیکشن ہوں گے نا، اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ KPK کی، اگر ویسے وہاں جہالت تو بہت ہے، ہو سکتا ہے وہ دوبارہ بھی اسی کو ووٹ دے دیں، کیونکہ وہاں کوٹ کوٹ کے جہالت بھری ہوئی ہے لوگوں میں. تو کیونکہ وہ لوگ پہلے فائر مار دیتے ہیں نا. ایک بندے نے کیا کیا، اس کی بیوی پہ جنات آئے، اس نے کہا جی یہ فراڈ کر رہی ہے، یہ KPK کا ہی واقعہ ہے مردان کا. اس نے جناب اس کو گولی مار دی. بعد میں جب اس کی بیٹی پہ آئے، پھر اس نے اس کا ایک عالم سے علاج کروایا تو وہ ٹھیک ہو گئی. ایک بندے سے علاج کروایا اور وہ ٹھیک ہو گئی. پھر اس نے بعد میں سوچا کہ وہ میری بیوی بھی صحیح کہہ رہی تھی، وہ اس پہ وہ فراڈ نہیں کر رہی تھی. یہ تو حال ہے ان جاہل لوگوں کا. تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اور اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے.
اور برے وقت سے، بری گھڑی سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اور ہم سب کو پانچوں وقت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور حافظ سید آصم منیر اور ان پاکستان کے وفاداروں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور جو لوگ غدار ہیں، سپریم کورٹ کے جج ہیں، یا ہائی کورٹ کے جج ہیں، یا سیشن کورٹ کے جج ہیں، یا وکیل ہیں، یا بیوروکریٹس ہیں، یا فوج کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ان سب چھپے ہوئے دشمنوں کو اللہ تباہ و برباد کرے۔ جو رشوت لے کے فیصلے کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنائے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے آمین ثم آمین، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔